السلام علیکم دوستو زنگی سلطنت کے دوسرے سلطان نور الدین زنگی عالم اسلام کے قابل فخر جرنیل تھے۔ سلطان نور الدین زنگی 13 شوال 511 ہجری کو موصل میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد عماد الدین زنگی سلطنت کے بانی تھے۔ سلطان نور الدین زنگی جب 4 سال کے ہوئے تو آپ کو مدرسے میں داخل کروا دیا گیا۔ اس دوران عماد الدین زنگی واسط کے حکمران تھے۔ سلطان نور الدین زنگی جب 16 برس کے ہوئے تو انہوں نے قرآن کریم، فقہ اور حدیث میں کمال مہارت حاصل کر لی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطان نور الدین زنگی نے گھڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار بازی اور جنگی چالیں بھی سیکھ لی تھیں۔ انہوں نے اپنی سپاہانہ تربیت کا ثبوت عکا، شیزر، بائرین اور ایڈیسا کی جنگوں میں شامل ہو کر دیا۔ 541 ہجری میں جب سلطان نور الدین زنگی کے والد کا انتقال ہوا تو اس وقت سلطان نور الدین زنگی کی عمر 30 برس تھی۔ اپنے والد عماد الدین کی وفات کے بعد حکومت کی باغ ڈور ان کے پاس آ گئی۔ اب سلطان نور الدین زنگی کا بڑا مقصد بیت المقدس کو فتح کرنا تھا۔ الراحہ کا عیسائی حکمران جوسلن ثانی الراحہ سے فرار ہو کر دریائے فرات کے مغرب میں موجود شہر تلباشر میں جا چھپا تھا، لیکن سلطان عماد الدین کی وفات کی خبر سن کر جوسلن ثانی نے الراحہ کی عیسائی عوام سے ساز باز کر لی اور 541 ہجری مطابق نومبر 1146 عیسوی میں اس نے الراحہ پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ رات کے اندھیرے میں مکر و فریب سے کیا گیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے اس وقت الراحہ کے مسلمان شہر میں چوکس تھے، لہٰذا انہوں نے شہر کے دروازوں کو بند کر دیا۔ ادھر جب سلطان نور الدین زنگی کو عیسائی بادشاہ کے اس حملے کی خبر ملی تو انہوں نے فوراً 10,000 کا لشکر تیار کیا اور آندھی اور طوفان کی طرح الراحہ پہنچ گئے۔ اگلے دن جوسلن ثانی نے سلطان کی فوج کو دیکھا تو اس کی ہوش ٹھکانے آ گئے، کیونکہ شہر کے اندر سے مسلمانوں نے حملہ کر دیا تھا اور عقب سے سلطان نور الدین زنگی کی فوج نے حملہ کر دیا تھا۔ شام تک خون ریز جنگ ہوتی رہی۔ اس خون ریز معرکے میں 10,000 عیسائی فوجی مارے گئے۔ جوسلن ثانی سخت پریشان ہوا کیونکہ اس کے ساتھ اب صرف 20 وفادار افسر رہ گئے تھے۔ اس نے ان بچے کھچے افسروں کے ساتھ قلعے کے ایک برج میں پناہ لے لی۔ جب مسلمانوں کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے اس برج کو بارود کی سرنگ سے اڑا دیا، لیکن پھر بھی جوسلن ثانی کسی طرح جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس شہر کی فتح سے عیسائی دنیا میں ماتم بچ گیا، چنانچہ عیسائی بادشاہوں نے صلیب کے نام پر عوام کو مشتعل کیا اور مسلمانوں کے خلاف ایک فوج تیار کی گئی۔ فرانس کے بادشاہ لوئی ہفتم اور جرمنی کے بادشاہ کانرڈ سوم کی قیادت میں لاکھوں کا لشکر بیت المقدس روانہ ہوا۔ بیت المقدس پہنچنے کے بعد ان دونوں عیسائی بادشاہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی فوجی طاقت کو کچلنے کے لیے دمشق پر قبضہ کیا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی کی بصیرت افروز نگاہیں دیکھ چکی تھیں کہ عیسائی دمشق پر قبضہ کا ارادہ رکھتی ہیں، لہٰذا سلطان نور الدین زنگی نے دمشق کے بااثر امراء سے رازداری سے بات چیت کر کے 549 ہجری مطابق 1154 عیسوی میں دمشق پر قبضہ کر لیا۔ اب بیت المقدس تک مسلمانوں کے لیے راستہ صاف ہو چکا تھا۔ بعد کے سالوں میں حارم شیزر اور جیش کے معرکے پیش آئے۔ رمضان المبارک 559 ہجری مطابق اگست 1164 عیسوی میں خونریز جنگ میں سلطان نور الدین زنگی نے حرم کو فتح کیا۔ صلیبیوں کا یہ مضبوط قلعہ حلب کے مغرب میں اناطاکیہ کے قریب واقع تھا۔ اس فتح کی خاص بات یہ تھی کہ سلطان نور الدین زنگی کے پاس صرف 4,000 مجاہدین تھے، جبکہ مقابلے میں 32,000 کا عیسائی لشکر تھا، لیکن سلطان نور الدین زنگی کی ایمانی طاقت کے سامنے یہ لشکر ڈھیر ہو گیا۔ اب عیسائیوں کی خواہش تھی کہ کسی طرح مصر پر قبضہ کر لیا جائے۔ ان دنوں مصر پر فاطمی خلیفہ فائز بن نصر اللہ حکمران تھے کہ یروشلم کے صلیبی بادشاہ اموری نے مصر پر حملہ کر کے بلبیس کا قلعہ فتح کر لیا۔ جب یہ خبر سلطان نور الدین زنگی تک پہنچی تو انہوں نے اپنے بہترین سپہ سالار اسد الدین شیرکوہ کو فوج دے کر مصر بھیجا۔ اس مقدس جنگ میں عظیم مسلمان سلطان صلاح الدین ایوبی بھی شامل تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کے اس سپہ سالار نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ 564 ہجری مطابق 1168 عیسوی کو جب سلطان نور الدین زنگی دریائے فرات کے شمالی علاقوں میں امن قائم کرنے میں مصروف تھے تو موقع ملتے ہی یروشلم کے بادشاہ نے مصر پر پھر حملہ کر دیا اور مصر کی گلی کوچوں میں درندگی کا راج تھا۔ صلیبی سپاہی بڑی بے رحمی سے مسلمان بچوں اور مردوں کو شہید کر رہے تھے۔ یہاں سے صلیبی لشکر فسطاط شہر جا پہنچا۔ صلیبی فوج نے بے رحمی کا ثبوت دیتے ہوئے شہر کو آگ لگا دی
اور 10 صفر 564 عیسوی بمطابق 13 نومبر 1168 عیسوی کو صلیبی فوج نے قاہرہ کا محاصرہ کر لیا۔ فاطمی خلیفہ الاعظم نے سلطان نور الدین زنگی کو پیغام بھجوایا۔ سلطان نور الدین زنگی نے برق رفتاری سے اپنے بہادر سپہ سالار اسد الدین شیرکوہ کو فوج دے کر مصر روانہ کیا۔ سلطان نور الدین زنگی کے لشکر کی صلیبی فوج پر اس قدر دہشت تھی کہ سلطان کی فوج کے آنے سے پہلے ہی صلیبی قاہرہ کا محاصرہ ختم کر کے یروشلم فرار ہو گئے۔ جمادی الاخر 564 ہجری بمطابق 23 مارچ 1169 عیسوی کو جب شیرکوہ کی وفات ہوئی تو ان کے بعد مصر کی حکومت ان کے بیٹے صلاح الدین ایوبی کے سپرد کر دی گئی۔ اسی سال سلطان نور الدین زنگی نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے واپس لینے کا ارادہ کیا اور فوجی تیاریاں شروع کر دیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے حلب سے ایک ماہر کاریگر کو بلا کر ایک خصوصی ممبر تیار کروایا۔ یہ اس لیے تھا کہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی خود اپنے ہاتھوں سے اس ممبر کو مسجد اقصی میں نصب کرنا چاہتے تھے۔ اب وہ وقت آ پہنچا تھا کہ مسلمان سلطان نور الدین زنگی کی قیادت میں اپنے قبلہ اول کو صلیبیوں سے آزاد کروائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ 569 ہجری بمطابق مئی 1174 عیسوی میں سلطان نور الدین زنگی کو خناق کے عارض نے آ لیا۔ یہ مرض جان لیوا ثابت ہوا اور امت مسلمہ کے عظیم سلطان 21 شوال 569 ہجری بمطابق 25 مئی 1174 عیسوی کو امت مسلمہ کو غمزدہ اور سوگوار چھوڑ کر اس دنیا سے وفات پا گئے۔ جب سلطان نور الدین زنگی کی وفات کی خبر پھیلی تو پورے عالم اسلام میں کوہرام برپا ہو گیا۔ دمشق کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جو سلطان نور الدین زنگی کے غم میں رو نہ رہا ہو۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنی 58 سال کی عمر میں 28 برس حکومت کی، اور ان 28 سالوں میں سلطان نور الدین زنگی نے وہ کارنامے سر انجام دیے جو تاریخ میں سنہرے الفاظ سے لکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سلطان نور الدین زنگی کی قبر کو نور سے بھر دے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔